دونوں کے جو مضامین رکھے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ایک بالکل پہلا غزوہ اور ایک بالکل آخری غزوہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر آخری جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سورہ برات ہے، سورہ توبہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے غزوہ تبوک کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے مضامین جو ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت تفصیل کے ساتھ منافقین جو تھے، ان کے کرتوت، ان کی حرکتیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کھول کے بہت واضح انداز میں اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور جیسے کہ سورت کے نام سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور دوسری سورہ برات۔ برات کے معنی آتے ہیں اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے اس سے بری ہیں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارے اس کی برات۔ تو یہی برات کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں استعمال فرمایا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ تھا، قریش کے درمیان، کہ یہ لڑائی نہیں کریں گے اور ہمارے خلاف اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کا اور ان کے درمیان۔ تو تھوڑے ہی دن کے اندر ان لوگوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان کروا دیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ اب ہمارا ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اب ان کو مہلت دے دیجئے، ان کا جیسے وقت ختم ہوگا ہم اس کے بعد کوئی ذمہ نہیں ہمارا۔ تو اس میں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال میں نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی تھی اور بتایا تھا کہ بھئی 4 قسم کے لوگ ہیں معاہدے کے اعتبار سے، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ آیت بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان کے معاہدے کی کوئی لمٹ بھی نہیں تھی کہ معاہدہ کب تک ہے۔ جیسے ہی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب مسلمانوں کے لیے مسلمان ان سے بری ہو گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ آیت بیان فرمائی ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں ملے مارو، گھات لگا کے بیٹھو، جیسے یہ ملے تم ان کو پکڑ لو، قید کر لو۔ یہ سب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان پرٹیکولر لوگوں کے لیے ہے، یہ خاص قسم کے لوگ تھے، ان کے لیے آیت بیان کی گئی ہے، اور اس کا جو سیاق و سباق ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی امت صدیوں پر محیط رہی ہے، صدیوں پر۔ اگر مسلمان اس آیت پہ عمل کرتے جیسے کہ اس آیت کو آج کے دور میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تب تو کوئی ایک کافر بھی دنیا میں نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ اور یہ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی ڈیموکریسی وغیرہ کے کوئی معنی نہیں تھے، جس کو کہا جاتا ہے نا مطلق العنانی جو ہوتی ہے، من مانی جو ہوتی ہے، بادشاہت کے اندر یہی ہوتا ہے، جو چاہے بادشاہ کے دل میں آئے وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایسی حکومت صدیوں پر محیط رہی ہے مسلمانوں کی، ساری دنیا میں تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کے سامنے بھی آیت موجود تھی، اگر وہ چاہتے تو زمین کو پوری طرح پاک کر دیتے، لیکن مطلب اس کا یہ نہیں تھا اور نہ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو خیر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 2 رکوع کے بعد جو ہے نا بات بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کو اس میں بہت زبردست تعلیم دی ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کا سورہ کا نام دوسرا جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا اللہ کے سامنے عزم کرنا۔ سورہ توبہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مسلمانوں کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ جو قبول فرمائی ہے، وہ آگے ان کا قصہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر ابھارا ہے اس صورت کے اندر کہ تمہاری ذمہ داری اور تمہارا بڑا جہاد یہ ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو، اسلام کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد مسلمان کا کیا ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور اسلام کی حقانیت ان پر واضح کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں جو باتیں بیان فرمائی ہے، 8 چیزیں ایسی بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں انسان اپنے جو مشن سے جو پیچھے رہ جاتا ہے،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان فرمائیں جس کی وجہ سے عموماً انسان جو اس کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے احکام کے پیچھے جو انسان اس کو فالو نہیں کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور غزوے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہیں پہ اس کا ذکر آتا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ غزوہ حنین کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد واقع ہوا ہے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور 2,000 وہ جو اسی وقت ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا لشکر ہے، اور یہ 12,000 کا لشکر جو ہے ایک چھوٹے سے قبیلے کی طرف جاتا ہے، ثقیف اور حوازن کے نام سے یہ 2 قبیلے تھے۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، وہ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن یہ جو قبیلے تھے فتح مکہ کے موقع پر سب نے گیو اپ کر دیا، ان 2 قبیلوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے آخر وقت تک۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ اس طرح تشریف لے گئے۔ ان 2 قبیلوں نے پہلے ہی سے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی تھی، اور یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر شمار کیے جاتے تھے، بڑے ماہر تھے تیر اندازی کے اندر، اور ان کو بڑا فخر تھا اپنی تیر اندازی پر۔ مسلمانوں کا جیسے ہی لشکر اس ویلی کے اندر داخل ہوا تو ان لوگوں نے ایسے تیر برسائے کہ دیکھنے والوں کا بیان یہ ہے کہ گویا کہ ایسے لگتا تھا جیسے بادل چھا گئے، یعنی سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی پھرتی کے ساتھ، اندازہ لگے کہ کتنی ان لوگوں نے پلاننگ کی ہوگی۔ اس پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں مسلمانوں پر ان لوگوں نے تیر برسائے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا، مسلمان پسپا ہونے لگے، منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اور مسلمانوں کو ایک طرح سے اس میں شکست ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے یہی وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے عجب آ گیا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تمہاری زیادتی، تمہاری کثرت، تمہاری بڑھوتری تمہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، تم کو یہ لگا کہ بھئی بدر جیسا معرکہ ہم نے سر کر لیا، جبکہ ہم وہاں کچھ بھی نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، ہماری کوئی تعداد نہیں تھی، اور آج تو ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں اور ہم پوری طرح تیار ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر بھی ایسے کلمات جاری ہو گئے تھے کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، دیکھو ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا اس کو سورہ انفال سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسباب یہ تم کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اسباب پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے، توکل نہیں کر سکتے، توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا، ہاں لیکن اسباب بھی اختیار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دوسرا نمونہ اس میں پیش فرمایا، وہاں کچھ نہیں تھے، اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، اور یہاں پر اسباب سب کچھ تھے، اللہ پر بھروسہ کم ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اچھا وہ بھی دیکھ لو۔ تو یہ جو ہے اسی لیے جب اس موقع پر میں پہنچتا ہوں تو ہمیں یاد دلا، ایک سبق کے طور پر میں یاد کرتا ہوں اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے۔ اس کو آپ لکھ لیں، یاد کر لیں اچھی طرح سے۔ دوسری قوموں کے معاملے میں تو اللہ کا حکم اصول یہ ہے کہ اگر وہ اسباب جمع کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھیں تو اللہ ان کو کامیاب بھی کر دیں گے، لیکن مسلمان اسباب جمع کر لے، پوری طرح تیار ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اللہ پر اس کا اعتماد نہ ہو تو اللہ اس کو ناکام کر دیں گے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ دیکھیں ایک قوم کو اللہ کامیاب کر رہے ہیں، دوسری قوم کو ناکام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کیوں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا جو تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں مسلمان تو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، یہ تو اس دنیا کے لیے دوسری قومیں جو آئی ہیں ان کا تو معاملہ یہی ان کی جنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اسباب جمع کر لیے، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے، لیکن مسلمان کا معاملہ یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہاں کے لیے بنائے گئے، اسی لیے تمہارا تعلق ہر حالت میں اللہ سے ہونا چاہیے، چاہے اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ کچھ کام نہیں آیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، تم کو ایسے لگ رہا تھا کدھر بھاگیں، کہاں جائیں، کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں سے یہ تیر برس رہے ہیں، چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی،
یہی وہ موقع ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے آواز لگائی تو پھر لوگ جمع ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور پھر مل کر مسلمانوں نے ایک بار کی جو حملہ کیا تو پھر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ وہ غزوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ بھی بیان فرما دیا، اور آگے چل کر جو ہے بہت ہی مضامین اس کے مزے کے ہیں، یعنی بہت زیادہ اس میں ڈیپتھ آپ کو نہیں نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ تصویر کھینچی ہے اس حوالے سے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اگر تمہارا اپنا معاشرہ ہو، تمہارے اپنے حالات ہوں، تمہاری اپنی حکومت ہو، تو کیسے تمہیں لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کون سے سوراخ ہیں جو تمہیں بند کرنے چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو بیان فرمایا۔ اور یہ سب چیزیں کیوں بیان فرمائی؟ فرمایا کہ بھئی دیکھو کہ جب تم اپنے اس میں ہوگے، اپنی ٹیریٹری میں ہوگے، تو مسلمان جو ہے نا ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کمفرٹ زون میں آ کر تم اپنے آستین میں چھپے دشمنوں سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے۔ اگر آپ کو کہیں سے تکلیف پہنچی ہے، کہیں سے نقصان پہنچا ہے، تو اگلی مرتبہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ بھئی اچھا یہ خطرے کی جگہ ہے، یہاں سے بچ کے گزرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک بل میں سے آپ کو کسی جانور نے کاٹ لیا تو دوبارہ آپ اپنا ہاتھ اسی بل میں ڈالیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی اس صورت کے اندر اللہ نے پورا منظر کھینچ کے بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے، کیونکہ یہ جو توبہ کا جو اس میں پورشن ہے انشاءاللہ اس پہ اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔